ہندوستان کے شمال میں ہماچل پردیش کے بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں ایک بوڑھا درویش اور دانا بابا جی اکیلا رہتا تھا۔ وہ ایک پرانی درگاہ میں مقیم تھا جو برسوں سے ایک پہاڑی چوٹی پر قائم تھی۔ اس کی زندگی تنہائی، خاموشی اور عبادت میں گزرتی تھی۔ ایک شام وہ درگاہ کی چھت پر بیٹھا تھا کہ نیچے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونک کر اٹھا اور جھانک کر دیکھا۔ ایک نوجوان خوبصورت عورت آہستہ آہستہ پہاڑی راستے پر اوپر چڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تیل کی ایک چھوٹی سی شیشی تھی۔ بابا جی کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی، جیسے برسوں کی تنہائی میں اچانک روشنی کی ایک کرن اتر آئی ہو۔ وہ خود کو روک نہ سکا اور پکار اٹھا، بیٹا سنو، ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ عورت نے آواز سنی تو لمحہ بھر رکی، پھر تیز قدموں سے اوپر بڑھنے لگی۔ بابا جی بےتاب ہو کر اس کی طرف لپکا۔ جب وہ چوٹی پر پہنچی تو بابا جی نے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی نظر جیسے ہی تیل کی شیشی پر پڑی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک سنسان پہاڑی چٹان کی طرف لے جانے لگا۔ عورت نے حیرت سے پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ بابا جی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں ایک ایسی بلند چٹان تک پہنچے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہاں رک کر بابا جی نے کہا، اچھا تو بتاؤ، تم مساج کرنے والی ہو نا؟ جی ہاں بابا جی، میرا نام نائلہ ہے۔ تو کیا تم میری ٹانگ کا مساج کر سکتی ہو؟ نائلہ چونک گئی۔ اب ٹھیک تو ہے، میں صرف عورتوں کا مساج کرتی ہوں، اب تو مرد ہیں۔ یہاں بہت درد ہے بیٹی، بہت زیادہ درد۔ نائلہ نے کچھ توقف کے بعد اس کی پنڈلی پر تیل لگا کر مساج شروع کیا۔ بابا جی نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس کے چہرے پر سکون اتر آیا ہو، مگر اس کے دل میں ایک چھپا ہوا مقصد کروٹ لے چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ نائلہ نیچے وادی کی طرف جانے لگی تو بابا جی گھبرا کر بولے، بیٹی اس وقت کہاں جاؤ گی؟ اندھیرا بہت ہے، آج رات یہیں رک جاؤ۔ نائلہ نے ارد گرد دیکھا، واقعی رات بہت گہری تھی۔ وہ رکی، بابا جی کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، آج رات رک جاتی ہوں، مگر سونے کی جگہ کہاں ہے؟ جگہ مل جائے گی، بس میرے ساتھ رہو۔ درگاہ کے قریب پہنچ کر نائلہ نے کہا، یہ خانقاہ تو بہت پرانی ہے، یہاں تو ایک ہی آدمی رہ سکتا ہے۔ بابا جی مسکرائے، خانقاہ پرانی ہے، مگر یہ پہاڑی سلسلہ بہت بڑا ہے، کیوں نہ ہم باہر اسی چٹان پر سو جائیں؟ وہ چٹائی بچھا کر بیٹھ گئے۔ آگ جلائی گئی، بابا جی نے 2 ابلے ہوئے انڈے نائلہ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ کھا لو، تمہارے بہت کام آئیں گے۔ نائلہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ صبح ہوئی تو بابا جی چیختے ہوئے اٹھ بیٹھے، ہائے میرا بازو، میرا بازو جل رہا ہے۔ نائلہ گھبرا کر دوڑی۔ اس نے تیل لگا کر بازو دبایا۔ بابا جی کی آواز آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ بولا، کچھ درد جسم میں نہیں ہوتے، روح میں اتر جاتے ہیں۔ دن رات مساج، خاموشی، پہاڑ، آگ، آنسو، سب ایک دوسرے میں گھلتے چلے گئے۔ آخرکار ایک دن بارش میں سچ سامنے آ گیا۔ بابا جی کانپتی آواز میں بولے، اگر وہ مرد میں ہوں؟ نائلہ کے قدم لڑکھڑا گئے، میں ہی وہ مرد ہوں، تمہارا شوہر، جس نے برسوں پہلے تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے انتظار کیا، بس یہ چاہا کہ اگر تم لوٹ آؤ تو میرے ساتھ خوش رہو۔ بابا جی نے سر جھکا لیا۔ میں درویش بننا چاہتا تھا، دانا بننا چاہتا تھا، مگر اس خواہش نے سب کچھ چھین لیا۔ پھر اس نے کالی جادوگری، خون، توبہ، پہاڑ اور سزا کی پوری داستان سنا دی۔ نائلہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ پہاڑ خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں برسوں بعد دونوں کو اپنی اپنی آواز سنائی دے رہی تھی۔